آیت نمبر 8 اس قالو، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ کہا تھا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اگر یہ کہا جا رہا ہوتا کہ ہمارے والد ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑی معصومانہ سی شکایت ہوتی، لیکن بات یہ کی جا رہی ہے کہ ہم سے زیادہ وہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی بھی تھے اور وہ والد بھی تھے، ان سے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی ناانصافی کرتے ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے کی جو بیماری ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم سے محبت نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے زیادہ کسی اور کے ساتھ کیوں محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو عصبہ ہیں۔ عصبہ جسم کے پٹھوں کو بھی کہا جاتا ہے، خاندان کو بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک فزیکل طاقت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو واضح ہے کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہماری عمر اور ہماری طاقت جو ہے وہ زیادہ ہے، تو ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ آج کے دور کے لحاظ سے اس کو یہ سمجھا جائے کہ جب بچہ یہ کہنا شروع ہو جائے کہ ہم کاروبار سنبھالتے ہیں، ہم گھر کا رینٹ دیتے ہیں، راشن ہم لے کر آتے ہیں، خرچہ ہم چلا رہے ہیں، تو کام سارے ہم سے کروائے جاتے ہیں اور محبت جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کی جاتی ہے، تو یہ سارا تاثر جو ہے یہ لفظ عصبہ کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد کس تاکید کے ساتھ کہ انا بے شک ابانا، جو ہمارے والد ہیں، لفی البتہ وہ ہیں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار۔ تو اتنی تاکید کے ساتھ یہ اپنے اس والد کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں جو محض ایک والد نہیں ہیں بلکہ وہ نبی بھی ہیں۔ تو ایک نبی سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد میں کسی قسم کی ناانصافی کرتے ہوں گے۔ اس آیت کو اگر قصہ آدم اور ابلیس کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو ابلیس کا آسمانوں میں بڑا خاص مقام تھا، مگر اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرا کیا مقام ہے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ آدم کو اتنی عزت جو ہے وہ کیوں دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ان کے بھائی بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یعقوب علیہ السلام ان سے محبت نہیں کرتے ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ محبت ان دونوں بھائیوں کے ساتھ کیوں کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ابلیس نے اپنی ساری غلطی کا الزام اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور یہاں پہ بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ساری غلطی ہمارے والد کی ہے۔ اس آیت کے بارے میں ایک بہت اہم بات یہ کہ یہ سارا جملہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات چیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو گویا کہ ہم لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نجی محفلوں میں بیٹھ کے جو بھی باتیں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ محض باتیں ہی ہیں، لیکن ان باتوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہمیت ہوتی ہے کہ ہم کس سے کیا بات کر رہے ہوتے ہیں اور کیسی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ان بھائیوں کی منفی سوچ کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ جو اپنے والد سے گلے شکوے کر رہے ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہ قرآن کا حصہ ہے اور اس کے پڑھنے پہ ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے، اور ہم اس آیت کی تکریم اور عزت بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی منفی باتوں سے بھی ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور ہمیں کتنی نصیحت جو ہے وہ ان باتوں سے حاصل ہو رہی ہے، تو گویا کہ اس وجہ سے ان کی باتوں کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔